بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے پاکستان میں 4:45 بجے ہیں اور یہ ویلاگ شاید 1 گھنٹہ اور لے گا اب تک پہنچنے میں۔ بہت سے سوالات ہیں جن کا حتمی جواب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بہرحال کرائن جو کچھ بتا رہے ہیں وہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ الیکشن کے نتائج کبھی روک دیے جاتے ہیں اور کبھی جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر تو اس قدر ہراساں ہوئے کہ روایت کے مطابق پہلے نتیجے کا اعلان کیے بغیر ہی کہیں چلے گئے، خدا جانے اپنے گھر چلے گئے یا کہاں چلے گئے۔ 10:30 بجے نواز شریف صاحب کو وکٹری سپیچ کرنی تھی، اعلان فتح، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا، 2013 میں کیا تھا، لیکن وہ وہاں سے گستاخی معاف دم دبا کے بھاگے۔ اس کے باوجود کہ شریف خاندان کے تو سب لوگ جیت گئے ہیں، کہیں نواز شریف صاحب ایک سیٹ ہار گئے، شہباز شریف صاحب شاید ہارے، مریم جیت گئی ہیں، حمزہ جیت گئے ہیں، لیکن اکثریت تو بہرحال عمران خان کی ہے اور بالکل واضح اکثریت ہے۔ ایگزیکٹ کتنی تعداد ہے یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نتائج میں ہیر پھیر اور رد عمل بھی جاری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی کوئی سوچ بچار جاری ہے۔ خواجہ آصف مثال کے طور پہ جیتے ہیں سیالکوٹ سے، تو یہ کوئی شخص تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ جیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ احسن اقبال کی فتح تو قابل فہم ہے، اگرچہ وہ اس کے لیے وہ حربے اختیار کیے گئے، بعد میں اس کی تفصیل عرض کریں گے جو حربے اختیار کیے گئے۔ نون لیگ متوقع سیٹوں سے آدھی بھی حاصل نہیں کر سکی، کم از کم متوقع سیٹوں سے آدھی بھی حاصل نہیں کر سکی، اور ایک سٹیج پہ جب میں نے شمار کیا تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم جو نری دھاندلی سے جیتی ہے، نری دھاندلی سے 100%، بلکہ غنڈہ گردی سے، اور جمعیت علماء اسلام کے ووٹ سب ملا کر بھی پی ٹی آئی سے بہت کم تھے۔ سوال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ایک پارٹی تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اقتدار عمران خان کو سونپا جائے گا یا نہیں سونپا جائے گا، عدالتیں کیا کریں گی، کیا عمران خان اب بھی جیل میں رہیں گے یا ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، امریکہ کیا کرے گا، چین کیا کرے گا، عرب ممالک کیا کریں گے، کیا مشورہ دیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، الیکشن شفاف ہونے چاہیے، اور لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور تشدد نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرح سے انہوں نے عمران خان کے لیے، ایک طرح سے کیا واضح طور پر عمران خان سے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہاں سے یہی مشورہ دیا جائے گا کہ اس وقت تو صلح ہی سازگار ہے، اور میرا خیال ہے کہ عسکری قیادت بھی اسی طرف مائل ہوگی۔ چین کے بارے میں چینی بڑے پولائٹ، بڑے یعنی دھیمے لہجے میں بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہترین راستہ قومی مفاہمت کا ہے، اور اس سے مراد ظاہر ہے عمران خان سے مفاہمت ہے، باقیوں سے تو مفاہمت ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح عمران خان کو اقتدار سونپا جائے گا، ان سے بات کی جائے گی، یہ سلامتی کا واحد راستہ ہے۔ اس کے بغیر نہ بے یقینی ختم ہو سکتی ہے، نہ ملک میں امن ہو سکتا ہے، نہ معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ بلومبرگ کا تجزیہ یہ تھا پاکستانی ماہرین سے، اور یہاں سروے کرنے کے بعد، تجزیہ نہیں سروے تھا ان کا، کہ کون معیشت ٹھیک کر سکتا ہے، عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے۔ امریکہ کے خلاف نفرت اس قدر پھیل چکی ہے کہ وہ مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اب پاکستان کو لبنان یا میانمار بنا دیا جائے۔ لبنان جہاں ایک سال میں کرنسی کی ویلیو 10% رہ گئی ہے جتنی پچھلے برس تھی اس کے مقابلے میں، اور اس صدی کا شاید پچھلے 100 سال کا سب سے بڑا معاشی کرائسس ہے۔ میانمار جو ایک آسودہ حال ملک تھا اور اب غربت و افلاس کی تصویر ہے، یا جیسے وینزویلا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکی بھی یہ چاہیں گے کہ بات چیت ہو،
اور وہ عرب بھی یہ چاہیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں بھی یہی ہے، اور عمران خان کے مفاد میں بھی یہی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خریداری ہوگی، زرداری صاحب آ جائیں گے۔ زرداری صاحب کے پاس ہزاروں بلین ڈالر نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ فیصلہ انہیں نہیں کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو ہوگا، لیکن خریداری آسان نہیں ہے۔ جو آدمی پی ٹی آئی کے نام پر جیتنے کے بعد اپنا کوئی ظاہر ہے 1-2 آدمی تو نہیں، 2-4 آدمیوں کے توڑنے سے تو بات نہیں بنے گی، 30 40 50 اس کے لیے نہایت بہیمانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، بڑی بڑی پرائس ادا کرنی پڑے گی۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 2018 میں جیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اذیت ناک ماحول میں پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ چند آدمی ایسے ہو سکتے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ہی یہ فیصلہ کر لے جو اسے سازگار ہے کہ اسے عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر زرداری صاحب کیا اور نواز شریف کیا؟ یہ بات بارہا ہم نے عرض کی کہ ان کی طبی عمر پوری ہو چکی ہے، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا تو کچھ بچا نہیں، 3 سیٹیں رہ گئیں باقی، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ 25 سے 30 سیٹیں ملیں گی پی ٹی آئی کو، تو انہوں نے دیکھ لیا، کچھ لوگ کہتے 40-45 ملیں گی، 40-42 سیٹیں تو انہیں ظاہر ہے پختونخوا سے ملیں گی۔ سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کے لیے یہ عید کا دن ہے، قوم نے زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ بے شمار لوگوں سے بات ہوئی اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تہیہ کیا کہ سب سے پہلے جا کے ووٹ ڈالیں گے، ان میں اخبار نویس شامل تھے، ان میں آسودہ حال طبقے کے لوگ شامل تھے، ان میں وہ لوگ شامل تھے جو کبھی ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس حال میں الیکشن جیتا ہے، لیڈر جیل میں تھا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک یعنی جتنی ایفرٹ پٹ کی جا سکتی اس کا 5% بھی پٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امیدوار ان کے توڑ لیے گئے تھے اور کارکن جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ الیکشن جیتے ہیں۔ اگر عمران خان آزاد ہوتے اور مہم چلا رہے ہوتے تو مجھے رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے 3/4 اکثریت حاصل کرتے۔ یہ سامنے کے حقائق ہیں، اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ بہترین راستہ قومی مفاہمت کا راستہ ہے۔ خان صاحب کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے اگر ان سے بات کی جاتی ہے۔ زرداری صاحب کی جگہ اگر میں ہوتا، یعنی ایک مفروضے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں عمران خان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان سے کہتا کہ مجھے سندھ میں حکومت کرنے دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا تعاون چاہیں گے۔ بلوچستان کو بھی یہی سازگار ہے، پنجاب میں ان کے بغیر اور پختونخوا میں تو صوبائی حکومتیں چل سکتی ہی نہیں ہیں، اور مرکز میں بھی نہیں چل سکتی۔ پاکستان میں امن و چین کا، معاشی مستقبل کا، جیسا کہ عرض کیا، ہر چیز کا انحصار مفاہمت پر ہے، اور اس میں سب سے اہم فریق جو ہے وہ عمران خان ہیں، ان کی پارٹی ہے، ان کے ساتھی ہیں جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وقت بدل گیا ہے، میڈیا اب وہ نہیں رہے گا۔ پاکستان کو ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے، سول سروس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، FBR کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس درندہ پولیس کو کوئی کچھ انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے، اور ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ اگر یہی بے یقین رہے اور یہی کشمکش رہے تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کوئی پاگل ہوا ہے کوئی جو یہاں انویسٹمنٹ، یہاں لوکل نہیں، مقامی سرمایہ کار انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اگر انڈسٹری کو زندہ کرنا ہے اور اگر ایک آگے بڑھنا ہے یہاں سے، تو اس کا واحد راستہ قومی مفاہمت ہے اور جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنا ہے۔ 1971 کے تجربے سے ہم گزر چکے ہیں۔ میری امید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوش مندی سے کام لے گی۔ نواز شریف صاحب کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ان کا سیاسی سفر جو تمام ہوا، جہانگیر ترین جیسے کردار جو ہیں اور پرویز خٹک جیسے، اور یہ سب جو ہیں
یہ کر کے تجربہ دیکھ لیا گیا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم نے 2 بار افغانستان میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل کس طرح بدل جاتے ہیں، اور عظیم پاورز، پہلے روس اور پھر امریکہ کو کیسی ناکامی کا، ہم نے ایرانی انقلاب کو دیکھا ہے، ہم نے سوویت یونین کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ دن عظیم سعادت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہوش مندی سے کام نہ لیا جائے، اور اگر اب بھی ہوش مندی سے کام نہ لیا گیا تو شکست خوردہ فورسز نے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی اور ظلم و جبر کا دروازہ کھولا تو وہ خسارے میں رہیں گے، اور ایسے خسارے میں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ فی الحال تو یہی عرض ہے، کل دوپہر کو انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔